جب میں تھک ہار کے گھر پہنچی تو امی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ انہیں اس قدر خوش دیکھ کر میری ساری تھکن غائب ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہی میں نے ان کی خوشی کی وجہ پوچھ لی۔ کیا بات ہے امی، آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ دانی، میری آصفیہ سے بات ہوئی ہے، کل باسم آ رہا ہے۔ کیوں خالہ نے باسم کو گھر سے نکال دیا؟ میں بے اختیار بولی تھی۔ مجھے انتہائی بیزاری ہو رہی تھی۔ باسم کے آنے کا سن کر میرا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اللہ نہ کرے، وہ تو اس کی جاب یہاں لگ گئی ہے، نہ کمپنی کی طرف سے گھر بھی ملے گا، پر وہ ملنے میں کم از کم 1-2 ماہ لگ جائیں گے، آصفیہ کہہ رہی تھی۔ تب تک باسم کسی ہوٹل میں رہ لے گا۔ میں نے تو صاف منع کر دیا، بس جب خالہ کا گھر ہے تو وہ کسی ہوٹل میں کیوں جائے؟ میں نے اسے یہاں رہنے کو کہا ہے۔ امی بولتے چلی جا رہی تھی۔ امی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے شکایتی نظروں سے امی کو دیکھا۔ کیوں نہ، یہ اس کی خالہ کا گھر ہے، اور آصفیہ اس نے تمہارے رشتے کی بات بھی کی تھی، اس بیچ تم دونوں نے ایک دوسرے کو جان لینا۔ امی کی خوشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں جھنجھلا کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب ایک دوسرے کو جان لینا؟ جو آپ سوچ رہی ہیں نہ، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ باسم میرا دشمن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں غصے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے امی پر غصہ آیا تھا۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ باسم میری خالہ کا بیٹا ہے اور میرا پکا دشمن۔ وہ بچپن سے ہی میرا دشمن تھا۔ ابو ایک سرکاری ملازم تھے۔ میں جب 8 سال کی تھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تب میں نے باسم کو آصفیہ خالہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ 10 سالہ باسم معصوم لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں تھا پتا یہ بچہ معصوم نہیں بلکہ شیطان کا ابو ہے۔ 3 ہفتوں میں باسم نے اپنا شیطانی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا میں کاکروچ سے کتنا ڈرتی ہوں، پھر بھی وہ کاکروچ کو اس کی مونچھوں سے پکڑے میرے پیچھے پورے گھر میں بھاگتا رہتا تھا۔ جب تک کوئی اسے روک نہ لیتا وہ مجھے بھگاتے رہتا۔ کبھی میرے ہاتھ ایلفی سے جوڑ دیتا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اس نے مجھے تنگ کرنے کا ہر حربہ آزمایا۔ 2 ماہ میں میری زندگی عذاب بنا دی۔ وہ 2 ماہ کیسے گزرے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ جب آصفیہ خالہ اپنے گھر جا رہی تھی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ باسم جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے 2 نفل چکرانے کے وعدہ کیے اور ادا کی کہ وہ میری زندگی میں دوبارہ کبھی نہ آئے۔ مجھے باسم سے نفرت ہو گئی تھی۔ پھر جب 5 سال بعد وہ ہمارے گھر آیا، 15 سالہ باسم بہت شریف سا لگ رہا تھا، بہت خاموش ایسا لگا جیسے وہ سدھر گیا ہے۔ مجھے کچھ تسلی سی ہوئی۔ سارا کام کر کے میں سکون سے صبح امی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نیند سے بیدار ہوئی تو 12 بج رہے تھے۔ امی شور مچا رہی تھی۔ پھر یاد آیا آج خالہ واپس جا رہی ہے۔ امی مسلسل مجھے بلا رہی تھی۔ میں بنا دھوئے سیدھا لاؤنج میں جا پہنچی۔ خالہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر زور سے چیخ پڑی۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ دانی نے کا حال بنا رکھا ہے۔ امی مجھے پن کے جھپک جھپک کر دیکھ رہی تھی اور خالہ فالو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ امی کمرے سے آئینہ لے آئے اور میرے سامنے کیا آئینہ دیکھ میری اپنی چیخ نکل گئی۔ میرے منہ پر اتنے سارے رنگ کہاں سے آ گئی، میں بلکن جن لگ رہی تھی۔ امی مسلسل سب باتیں سنائی جا رہی تھی۔ امی دیکھے کوکاف کا جن باسم کو جیسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے اس کی ہنسی زہر لگ گئی تھی۔ دل کر رہا تھا اس کی دانت توڑ دو۔ بیٹا جاؤ، جا کر منہ دھو لو۔ خالہ نے اپنے سپوت کو آنکھیں دکھا کر چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ امی اب منہ دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ واٹر پروف کاغذ ہے۔ باسم اپنی ہنسی پر بمشکل قابو پا کر بولا، دل تو کیا میں اس باسم کا قتل کر دوں، پر امی اور خالہ کی وجہ سے لوگوں کے گھونٹ بھرتے رہ گئی۔ خالہ باسم کی اس حرکت پر اسے ڈانٹنے ہی لگی تھی کہ امی نے یاد دلایا انہیں دیر ہو گئی ہے۔ امی ہمیشہ اسے بچا لیتی تھی۔ اس دن میں سمجھ گئی باسم کبھی نہیں سدھر سکتا۔ وہ دن اور آج کا دن مجھے اس سے نفرت ہے۔ 10 سال بعد اس سے پھر سامنا ہوگا، پر اب کی بار اس نے کوئی شرارت کی تو میں بھی چپ نہیں رہوں گی۔ اب میں بچی نہیں رہی، 23 سال کی ہوں اور اسے میں جواب دوں گی، اب چپ نہیں رہوں گی۔ پوری رات جاگتی سوتی کیفیت میں سوچتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اسکول چلی گئی، بچوں کو پڑھا رہی تھی، پر دھیان تھے اور تھا جیسے تیسے کلاس لی۔ گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہاں شیطان عرف باسم آج کا ہوگا، پر نہ چاہتے ہوئے بھی گھر تو جانا ہی تھا۔ بگدم کے پاس رکشہ رکھوا کے میں رکشہ سے اتر گئی۔ جیسے ہی چلنے لگی تو میری چپل ٹوٹ گئی۔ اب تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے چپل ہاتھ میں اٹھا لیے اور لفٹ کی جانب چلی گئی۔ میں لفٹنے کا انتظار کرنے لگی، اتنے میں ایک لڑکا میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے ہی گھور رہا تھا۔
آپ چپل سینے والی ہے۔ اس کا انداز ملائیہ تھا۔ میں نے وسے سے اسے دیکھا، لفٹ آج کی تھی۔ میں بنا کچھ کہے لفٹ میں چلی گئی۔ کون سے فلور پر جائے گی آپ؟ میں تو ففت فلور پر جاؤں گا، اگر میرا پیچھا کر رہی ہے تو آپ بھی ففت فلور پر ہی جائے گی۔ وہ بھی لفٹ میں آ گیا۔ اس نے لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے کہا، جانا تو مجھے ففت فلور پر تھا، پر اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں کیوں کرنے لگی آپ کا پیچھا؟ آپ میں کوئی صفاف کے پر لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مسکرایا ہو، مجھے اور زیادہ تب چڑھ گئی۔ پہلے اپنا من دیکھے جب وہ وعدہ ہونا، اور ہاں مجھے تھرڈ فلور پر جانا ہے۔ اس بار وہ کھل کر مسکرایا تھا اور تھرڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ تھرڈ فلور پر رکھ چکی تھی۔ اب آگے مجھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جانا تھا۔ میں لفٹ سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کب میرے پیچھے آ گیا اور سیڑھیوں پر پہلے سے موجود تھا۔ میں نے اللہ سے پناہ مانگی اس شیطان مردود سے اور بے نیاز ہو کر آگے چل پڑی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ میرا ہی پیچھا کر رہی ہیں؟ میں بنا جواب دیے آگے چلتی رہی اور وہ میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ دل تو کیا اس ٹوٹے ہوئے چپل سے اس کو خوب ماروں، پر میں نے آگے چلنے میں بھلائی جانی وہ برائی میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ دانی نام ہے نہ تمہارا، وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ میرے تو ہوش پر گئے، میں ایک دم سے ڈر گئی، اسے میرا نام کیسے پتا ہے؟ اول درجے کا لفندہ ہوگا، ویسے بھی گھر دور نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو تسلی دی اور تیز تیز چلنے لگی۔ اس کی بھی رفتار بڑھ گئی۔ اس بدماش کو اپنے پیچھے آتا دیکھ میں نے بھاگ کر گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا تو گناہ ہی ہوگا، یہ تو حق ہی ہو گئے، یہ تو میرے پیچھے بھاگا۔ میں دروازے پر پہنچے کر زور زور سے بیل بجانے لگی۔ میری خوف سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بھی دروازے تک آ چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ آخر کار امی نے دروازہ کھولا۔ بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس چڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے دانی؟ امی مجھے بغور دیکھنے لگے۔ وہ لفندہ میرا پیچھا کر رہا ہو۔ امی نے دروازے سے منہ باہر نکال دیکھا، سامنے خوبصورت نوجوان سینے پر ہاتھ بندھے مسکرا رہا تھا۔ باسم امی بے تحاشا خوش ہوئی اور میں نے حیرت سے اس لفندے کو دیکھا۔ سلام خالہ، امی نے باسم کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اندر چلو بیٹا باسم، اس باسم کے بچے کو چھوڑوں گی، امی یہ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ بیٹا اندر آؤ، امی میری بات سنی کر کے اپنے بھانجے کو لے کر اندر جاتی تھی۔ میں اندر آئی تو باسم بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھ کر مجھے تنگ کرنے کا قصہ امی کو سنا رہا تھا۔ خالہ میں تو دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ دانی کو تم نے مجھے کیسے پہچانا جبکہ تم مجھے 10 سال بعد دیکھ رہے ہو؟ میں اپنا بیگ سائڈ پر رکھ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ 10 سال بعد دیکھ رہا ہوں، 50 سال بعد نہیں جو پہچان نہ سکو، باسم نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے انتہا کی حیرت ہوئی، پھر بھی نہ تو تم نے میری ابھی والی کوئی فوٹو دیکھی، نہ تو میں بچی ہوں، اور اب تمہیں کافی چینج ہو گئی۔ تمہاری سوچ بالکل صحیح ہے، کیونکہ نہ تم نے مجھے فیس بک پر ایڈ کیا نہ تو واٹس ایپ پر۔ اب میں نے تمہیں دیکھا، کیسے اس کا جواب کیسے ڈھونڈے؟ باسم نے چٹکی بجائی جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو۔ ہاں خالہ نے تمہاری فوٹو بھیجی تھی۔ اب یہ نہ پوچھ لینا کیوں مجھے کہنے میں شرم آتی ہے، باسم نے معصومیت سے کہا، لہجے میں شرارت چھپی تھی۔ میں تو تلبلا کر رہ گئی، آپ کو پتا ہے آبدہ خالہ میں بچپن میں اسے کاکروچ سے ڈرا کر بھگاتا تھا اور آج بنا کاکروچ بھی بھگایا ہے۔ اسے باسم کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے وہ سخت زیر لگ رہا تھا۔ بچپن میں تمہارے ہاتھ میں کاکروچ ہوتا تھا اور آج تمہارا منہ کاکروچ جیسا بن چکا ہے۔ میرے تڑپ کر بولنے پر بھی وہ ڈھیر بنا ہنستا رہا۔ امی تو مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی قتل کر دے گی میرا۔ چلو بیٹا میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دو۔ امی نے بات بدلنا چاہی، خالہ یہ میرا گھر نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں میرا کمرہ کون سا ہے، میں خود چلا جاؤں گا۔ باسم نے بڑی اپنائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ امی نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ باسم اٹھ کر جا چکا تھا۔ اس کی جاتے ہی میں نے شکر ادا کیا چلتا پھرتا ٹارچر یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا؟ امی کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ واہ امی واہ، اس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے میری فوٹو کیوں بھیجی؟ تمہارے رشتے کے لیے بہت سادہ سے انداز میں کہا گیا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا یہ بات باسم کو پتا ہے؟ امی نے نرمی سے میرے ہاتھ تھامے۔ ہاں باسم کو پتا ہے، دانی کو یہاں اسی لیے آیا ہے کہ تم اس کو قبول کر لو۔ دیکھو میں تم سے ابھی نہیں کہہ رہی کہ تم اس سے شادی کر لو، تم باسم کو دیکھ لو، اس کو جان لو۔ میں ایک ماں بات پوچھوں گی، تمہیں باسم قبول ہے؟ میری بیزاری عروج پر تھی۔ میں بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ سال پہلے امی سے خالہ نے میرا رشتہ مانگا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ باسم مجھ سے ہاں بلوانے کے لیے حیدرآباد سے کراچی آ جائے گا۔ مجھے باسم کسی حال میں قبول نہیں۔
صبح میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئی۔